حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور حضور نبی اکرم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ خلق کائنات جل وعلا ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآنی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ یہ مصائب و آلام، یہ مشکلات، یہ مصیبتیں یہ قوموں پر آتی رہتی ہیں، پہلے بھی قوموں پر آئیں، انبیاء پر بھی آئیں، ان کا کیا رویہ تھا اور تمہیں کون سا رویہ اختیار کرنا ہے ایسے حالات میں۔ تو یقیناً کچھ مصائب و آلام، کچھ مصیبتیں اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں اور اس میں قوموں کے لیے بہتری بھی ہوتی ہے۔ جب سیلاب آتا ہے تو عذاب کی صورت میں ہوتا ہے، بڑی بڑی بستیوں کو تہو تیز کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، کئی انسانی جہنم کا ضیاع ہوتا ہے اور کئی لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا جاتا ہے، جانوروں کی تباہیاں ہوتی ہیں اور فصلوں کی تباہیاں ہوتی ہیں، زمینیں خراب ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ایک سال کسی کی زمین 30 من گندم دیتی ہے تو سیلاب جب اس زمین سے گزر جاتا ہے تو اگلے سال اس زمین کی گندم اس سے دگنی ہوتی ہے۔ تو یہ قدرت کے فیصلے ہیں، کچھ خدائی فیصلے ہیں۔ انسانوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کتنی مدد کرتا ہے، کیا اس کی غیرت زندہ ہے یا اس کی غیرت سو چکی ہے۔ بصورت دیگر اللہ کی طرف سے کوئی بھی عمل، اللہ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو اللہ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر آپ ہجرت کے واقعے کو سٹڈی کریں یا اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جنہوں نے اسلامی ریاست کو سٹیبل کیا اور ریاست مدینہ قائم ہوئی اور اس میں وہ پیش تھے، لیکن وہ لوگ میدان بدر میں شہید ہو گئے، تو بعد میں مسلمانوں کو جو اللہ نے نعمتیں فراوانیاں عطا کی، وہ تو شہید ہو کر ایک اسلامی ریاست کو قائم کر گئے، لیکن بعد کی خوشیوں میں وہ شریک نہیں ہو سکے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ پاکستان آزاد ہوا تو وہاں جب انڈیا میں ہم تھے ہمارے ساتھ بہت برے سلوک کیے جاتے تھے۔ آپ اس کو سٹڈی کیجئے، انڈین نے مختلف تحریکیں چلا رکھی تھی، چھٹی اور سنگٹن کی تاریخیں تھیں، جن تحریکوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جائے اور مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے، مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے۔ پھر اس کے بعد 1905 میں جب پارٹیشن بنگال ہوئی تو اس وقت انہوں نے ایک سوادیشی موومنٹ سٹارٹ کی جس میں مسلمانوں کی تہس نہس کر دی گئی، اور اس میں جو ہے وہ انگریزوں کا بھی نقصان تو بہت ہوا لیکن مسلمانوں کا نقصان اس میں زیادہ ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کی، اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا اور 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ نام لینا آسان ہے، 10 لاکھ لوگوں کی شہادت ہوئی۔ اس شہادت کے بعد ہم آزادی لینے میں کامیاب ہوئے کہ جس کو ہم نے کبھی غور نہیں کیا، جس پر کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ ہم یہ جو آزاد پھر رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ تو اس کے پس منظر میں یقیناً ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، وہ قربانیاں دے گئے، اپنے گھر برباد کر گئے، بچوں کی جانیں قربان ہوئیں، اور 90,000 بیٹیاں اور خواتین تھیں جنہوں نے کنووں میں چھلانگیں لگائی اور جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ پھر اللہ نے ہمیں آزادی عطا کی۔
تو بات یہ ہے کہ ایک قوم کو قربانی دینی پڑتی ہے، دوسری نسل آ کر جو ہے اس آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی آپ مطالعہ کیجئے دیگر قوموں کا۔ لیبیا پر چڑھائی کی مسولینی کی فوجوں نے 1911 میں، اٹالین فوجیں تھیں جنہوں نے آ کر جو مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے، یہ مسلمانوں کا اس وقت زوال شروع ہو چکا تھا، اور وہ چلتے چلتے لیبیا پر آ گئی اور قتل عام کر رہی تھی، گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ رہے تھے۔ اور یہاں پہ آ کے ایک قوم کی بیٹی 10 سال کی تھی جس کا نام فاطمہ بنت عبداللہ تھا، اور علامہ اقبال نے بھی ان کی عزت کو سلام پیش کیا ہے، فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، کہ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی، کہ یہ چنگاری بھی رب یارب اپنی خاکستر میں تھی، کہ جب مسلمانوں کی غیرت دم توڑ چکی تھی اور مسلمان خواب غفلت کی نیند سو چکے تھے، تو 10 سال کی ایک بچی میدان کارزار میں اترتی ہے تلوار لے کر، سر بکفن ہو کر، اور وہ جب اپنی جان آفرین کے سپرد کرتی ہے تو اللہ نے اس وقت یہ ایک معجزہ دکھایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا کہ وہ شہیدوں کو، غازیوں کو پانی پلا رہی تھی، زخمیوں کو، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، اور اسی وقت اس کی شہادت ہوئی کہ جب اس کے ایک ہاتھ میں وہ پانی کا تھا مٹکا اور دوسرے ہاتھ میں اس کے تلوار تھی، اور اس نے جام شہادت نوش کیا۔ تو پھر کہیں جا کر مسلمانوں کی غیرت بیدار ہوئی، اور پھر مسلمان اٹھے اور انہوں نے پھر جو ہے مسولینی کی فوجوں کا جواب دیا۔ پھر وہاں سے آگے وہ ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکے، لیکن اس وقت مسلمانوں کی غیرت بیدار ہو چکی، وہ امت مسلمہ جو کہ غفلت کی نیند سوئی ہوئی تھی، اور چند ہی دنوں میں وہاں سے پھر اٹالین فوجوں کو بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو ان ساری باتوں کا کنکلوژن یہ ہے دوستوں کہ جس طرح سیلاب گزرتا ہے تو اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ سیلاب کے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ سیلاب زرخیزیاں بھی لے کر آتا ہے، سیلاب فرٹیلائزیشن لے کر آتا ہے، سیلاب اس زمین کو سرخیز کر دیتا ہے۔ تو خدا کی طرف سے کچھ کاموں میں حکمتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ قوموں کو آزماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جھنجھوڑ چکا ہے قوموں کو، یہ خود اللہ کا فرمان ہے، اللہ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کے بزرگ، اللہ کے برگزیدہ بندے، وہ کسی جگہ سے گزرے تو پانی کے اندر بارش ہو رہی تھی، دریا کا علاقہ ہے، وہاں پر بارش ہو رہی تھی، اور آگے آئے تو آگے زمینیں پڑی تھی اور فصلیں تھی، اور وہ ایریا خشک تھا سارا کا سارا۔ وہ بڑے حیران اور پریشان ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ اے پروردگار عالم، یہ کیا معاملہ ہے کہ جہاں پر بارش ہونی چاہیے تھی وہاں پر تو نے بارش برسائی نہیں، جہاں پہلے پانی بہ رہا ہے وہاں تک تو نے بارش برسا دی، وہاں پر بارش ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جتنی عبادت، ریاضت اور روحانیت، اس کی اسپرچویلٹی، اور وہ ساری کی ساری روحانیت اس کی سلب ہو گئی، بے بہرا ہو گیا، اور اس کی جو ریاضت تھی، جو بارگاہ خداوندی میں اس کو ایک برگزیدہ مقام ملا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے جو معاملات تھے، جو میرے اوپر الہام ہوتا تھا، اور جو ساری باتیں، اور میرے پاس جو ہے ایک نورانی کیفیت اور روحانی وجدانی کیفیت، وہ ساری کی ساری بے بہرا ہو گئی، بے راہ روی کی طرف چل پڑا۔ تو اس کو یہ شعور حاصل ہوا کہ یہ خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو عاطف غیب سے آواز آتی ہے کہ بندے، تو کیا سوچتا ہے کہ ہم بارش یوں ہی برسا دیتے ہیں؟ ہمارے بارش برسانا بے معنی ہے۔ اور اس کو یہ پتا چلا کہ یہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی کہ میں نے خدا کے قانون میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر اس نے سجدے کیے، عبادات کی، ریاضات کی، جنگلوں میں گیا، اور جو ہے اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ میرے ہاتھ پاؤں سے جو ہے رسیاں باندھو اور مجھے جو ہے جنگل میں گھسیٹو ایک مرتبہ، کیونکہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی جنگل کے پرندوں کو بھی اس پر ترس آیا، درختوں کو ترس آیا، اور فرشتوں کو ترس آیا، وہ بھی کہنے لگے کہ اے پروردگار عالم، اب تو اس کو معاف کر دے، اب اس کو معاف کر دے، اب یہ اس کو جو ہے نصیحت آ چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو کیا سوچتا ہے کہ ہم نے پانی پر پانی کیوں برسایا؟ جب ہم
دریاؤں اور سمندروں میں بارش نازل فرماتے ہیں تو پھر موتی ہیرے اور جواہرات پیدا ہوتے ہیں، اور جب ہم کھیت کھلیانوں میں اور بیابانوں میں بارشیں نازل فرماتے ہیں تو وہاں پر جڑی بوٹیاں پودے اور خوبصورت سبزہ اگتا ہے۔ اس لیے ہمارا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ خوب جاننے والا بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، یہ یہودی کیا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ رب ذوالجلال ابھی تک جو بات سمجھ میں آئی ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ رب ذوالجلال ان درندوں کے ظلم کی انتہا کو دیکھنا چاہتا ہے، اور رب ذوالجلال ان فلسطینیوں کے صبر کی انتہا کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ابھی تک تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن ایک اور بات ہے جو کہ قرآنی بات ہے اور حدیث سے ثابت شدہ ہے اور قطعی حکم ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت یہ جتنی چاہے اس اسرائیل کی جو ہے وہ اس پر خاموشی اختیار کر لیں، جتنی چاہے اس کا یہ ساتھ دے لیں، جو چاہے کر لیں۔ یہ ڈر ہے نا، ان کو خوف ہے، کیونکہ ان کا کھاتے ہیں، کہتے ہیں جس کا کھائیں اس کا گیت گائیں، اس لیے ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں۔ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے ان کے اندر، اور اس لیے یہ جو ہے زبانوں کو سی کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ یہ جتنی چاہے کوشش کر لیں، بے شک وہ مسجد اقصیٰ کو ایک مرتبہ جو ہے وہ منہدم کرنے میں بے شک کامیاب بھی ہو جائے، شہید کرنے میں، اور اپنا ٹیمپر بھی وہاں پر بنا لے، لیکن اس کے باوجود غلبہ بالآخر یہاں پر مسلمانوں کا ہی ہوگا۔ اس لیے غلبہ مسلمانوں کا ہوگا کہ وہاں پر پیغمبر انقلاب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں۔ جہاں پر اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں وہاں پر کسی بدبخت اور کسی ناپاک کے قدم نہیں لگ سکتے، ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے جتنے انہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے، قتل عام کیا ہے، بلڈوزر چلائے ہیں، کرینیں چلائی ہیں، لوگوں کے گھر تباہ کیے، بچوں پر ظلم اور تشدد کیا اور بچوں کا قتل عام کیا، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 1919 سے شروع ہو رہا ہے، یہ جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تب سے لے کر اب تک لاکھوں لوگوں کو یہ شہید کر چکے ہیں، لاکھوں لوگوں کو شہید کر چکے ہیں، جس میں بچے، خواتین، لوگوں کے گھر انہوں نے تباہ و برباد کر دیے، مسمار کر دیے۔ یہ کوئی فرعونیت آج نہیں دندنا رہی، یہ بڑی دیر سے اسی طرح یہ چلتا آ رہا ہے۔ جو ماشاءاللہ عمر رسیدہ احباب ہیں ان کی تو آنکھوں کے سامنے یہ سارے واقعات پیش ہوئے۔ 1967 کی جو ہوئی وار، اس میں بھی اسی طرح ہوا، 54 میں بھی ایسا ہوا، 59 میں ہوا، تو اسی طرح 93 میں ہوا، پھر 05 میں ہوا، 08 میں ہوا۔ تو یہ تو 3 4 5 سال کے وقفے کے بعد یہ سارے کام آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں۔ تو بات اصل یہ ہے کہ یہاں پر قدم لگنے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہی لگنے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں وہاں پر اپنے قدم رنجا فرمائے، آپ کی قیادت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ بھی کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ بھی جو ہے وہ بھی امام الانبیاء، اور وہ بھی جو ہے امام الانبیاء تشریف فرما ہے مصلی امامت پر، اور ان کی قیادت میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 انبیاء کرام وہاں پر موجود ہیں۔ اس لیے ان کی ناپاک سازشیں یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا دیکھے گی، یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور یہ جو بے ضمیر رہنما یہ بھی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اب وہ قبلہ تبدیل ہوا تھا نا، جو قبلہ اول پہلے 17 منتھ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تبدیل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس کی الگ وجوہات تھی، وہ بھی انشاءاللہ موضوع آئے گا تو اس پر بات کریں گے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ میرا قبلہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا جائے، اس لیے آپ کا وہاں پر بچپن گزرا، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ پھر یہود و نصارہ یہ تانے دیتے تھے کہ دین تمہارا نیا ہے اور قبلہ تم ہمارا استعمال کرتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرا قبلہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا جائے۔ پھر آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کعبۃ اللہ کو اپنے سامنے رکھ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، اس اینگل سے آپ نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ سامنے ہوتا تھا اور اس کے بعد منہ آپ کا بیت المقدس کی طرف ہی ہوتا تھا، لیکن درمیان میں کعبہ بھی آ جاتا تھا۔
تو یہ ایک جو ہے طریقہ تھا، انداز محبت تھا کعبۃ اللہ، کیونکہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قبلہ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے، تو برگزیدہ انبیاء کرام کا اور رسول کا یہ قبلہ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ورس نازل فرمائی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبلہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کون سا قبلہ بنانا چاہتے ہیں؟ چلو دیکھو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو آپ کی خواہش ہے آپ ادھر منہ پھیر لیجئے، ہم وہی آپ کا قبلہ بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رائٹ لیفٹ سامنے پیچھے، آپ مشرق مغرب شمال جنوب، جس طرف آپ کا دل چاہتا ہے، اے میرے حبیب ہم آپ کو آپشن دیتے ہیں، آپ کی پسند پہ چھوڑتے ہیں، جدھر آپ منہ کر لیں گے ہم ادھر ہی آپ کا قبلہ بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ تو اس طرف ہی بنتا ہے ریاض جس طرف رخ کو پھیر لیتے ہیں، جدھر میرے آقا رخ پھیر لیتے ہیں ادھر رب ذوالجلال قبلہ بنا ہے۔ تو 17 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا گیا۔ تو 1,24,000 انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ وہ مقدس جگہ ہے، یہاں پر ہزاروں انبیاء کرام کے مزارات ہیں اس جگہ پر، اس لیے جتنا چاہے ظلم و ستم کر لیں، جتنا چاہے مسلمانوں پر جبر کر لیں اور وہاں کے بچوں کا قتل عام کر لیں، لوگوں کے گھر مسمار اور برباد کر دیں، لیکن بالآخر انجام یہی ہوگا کہ مسجد اقصی میں قدم لگنے ہیں تو وہ مسلمانوں کی لگیں، حضور کے غلاموں کے لگیں، اور یہ حتمی فیصلہ۔ تو عزیز دوستو، پھر جہاں تک بچوں کی بات کی جائے تو فلسطین میں نہتے مسلمان اور وہ بچے اپنے ہاتھوں پر، اپنے پاؤں پر اپنے والدین سے نام لکھوا رہے ہیں، اور ان کے اسلام دیکھیے کتنے وہ پختہ ہو چکے ہیں، اپنے دین میں کتنے پختہ ہو چکے ہیں، اور اسلام کے معاملات میں کتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ گھر اجڑ گیا ہے اور وہاں پر بمباری ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کسی خاتون کا سر آپ کو برہنہ نظر نہیں آئے گا، اور ایک خاتون جو ہے جس کے بچے کو شہید کر دیا گیا اور اس کے سامنے پڑا ہے، لیکن وہ جو ہے اس کے یہاں سے تھوڑا سا دوپٹہ سرکا اور پیچھے سے اس کا بیٹا آتا ہے، ایک دوسرا بیٹا جو کہ بالکل ٹین ایج میں ہے، تھوڑی ایج میں ہے، عمر میں، اور وہ آ کر اپنی مدر کے وہاں پر جو ہے اس حصے پر دوپٹہ کر رہا ہے۔ کس نے ان کو سکھا دیا ہے یہ اصول؟ کس نے ان کو سکھا دیے ہیں کہ اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے؟ اور یقین جانو کہ یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو کبھی بھی انسان کو داغ نسیاں کی نظر نہیں ہونے دیتا، جو کبھی بھی انسان کو زیر نہیں ہونے دیتا، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کے ضمیر کو بیدار کرتی ہے۔ جب یہ چیز سامنے آ جاتی ہے، جب اسلام پر انسان عمل درآمد ہونا شروع ہوتا ہے، تو پھر جو ہے اس کو اللہ کی خاطر نقصان ہوتا ہے تو اس کا خوف نہیں ہوتا۔ دنیا کی خاطر ویسے نقصان ہو جائے یا کسی غلطی کی وجہ سے نقصان ہو جائے تو اس کا ہمیشہ پچھتاوا رہتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ مومن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، وہ دن جب آیا کہ جس دن مسلمان ایٹمی طاقت بنے تھے، تو آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے کہ فلسطین کے مسلمانوں نے جہاں پر یہاں پر نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی تھی، اور اس دن کو یوم تکبیر کا نام دیا گیا تھا، جس دن مسلمان ایٹمی پاور بنے تھے، تو یقین جانیے کہ پاکستان کے اندر جشن کا سماں کم تھا، فلسطین کے اندر جشن کا سماں زیادہ تھا۔ اور اسی دن ایک خاتون جس کے جوان بیٹے کو ان یہودیوں نے، سونیوں نے ٹینک کے تلے رون دیا تھا، اور اس نے سر اٹھا کر کہا تھا کہ تم نے آج تک جو ظلم کرنا تھا کر لیا، اب میری قوم کے نوجوان اور ہمارے مسلمان اب ایٹمی پاور بن چکے ہیں، اب یہودیوں خبردار، آج کے بعد تم یہ ظلم نہیں کر سکو گے۔ لیکن افسوس کہ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ وہ باغیرت مسلمان نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ مسلمان ہیں جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جن کے پاس سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی ان کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی غیرت دم توڑ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے دوستو، علامہ اقبال نے
غیرت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، کہ درویش کے سر پر، اور اس کی طرف اشارہ ہے درویش مراد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو بڑھاپے کی حالت میں تھے، اور جنگ قادسیہ ہوئی، اور یہاں پر مسلمانوں کی تعداد صرف 5,000 تھی، اور آگے سے رستم تھا، اور رستم کی یزد گرد اس کا نام تھا، یزد گرد 5 لاکھ کا اس کا لشکر تھا، اور 7 ماہ تک یہ جنگ چلتی رہی، 7 ماہ تک جنگ چلی۔ اس کے دوران چھوٹی چھوٹی اور کئی جنگیں ہوئی، جس میں بیٹل آف جسر ہوئی اس میں، اور اسی طرح جو ہے 1-2 اور جنگیں ہوئی، اس کے بعد جا کے فائنل جو ہے ایک نہامت کی جنگ ہوئی، پھر جو ہے جا کر قادسیہ کی جنگ آخری۔ تو اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب تھی، شدید علیل تھے، بیمار ہو چکے تھے، اور وہ قافلے کے ساتھ جا نہیں سکتے تھے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اگر قافلے کا لیڈر نہیں ساتھ جا رہا، جو قافلے کی کمانڈ کر رہا ہے، تو دوسرے قافلے والے کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن حضرت مثنی بن زید رضی اللہ تعالیٰ وہ اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان اپنے لیڈروں کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ مسلمان اپنے خدا کے لیے لڑتا ہے، مسلمان اپنے خدا اور اس کے رسول کے لیے لڑتا ہے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کا جذبہ، اور یہ ہے مسلمانوں کا مزاج اور اسلام کا مزاج۔ تو حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 17-16 سال کی عمر میں تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے لشکر کی کمانڈ سنبھالی، اور انہوں نے 5 لاکھ کے لشکر کو شکست دی، اس لیے کہ ان کے اندر غیرت بیدار تھی۔ یہ وہ بات کہی علامہ اقبال نے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، دارا کے سر کا تاج اتار کر وہ درویش کے سر پر پہنا دیتا۔ درویش سے مراد حضرت سعد بن ابی وقاص۔ تو عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب یہ مایوسی کی کیفیت ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، علماء دعائیں کر رہے ہیں، عوام دعائیں کر رہی ہے، لیکن عوام کا رویہ دیکھیے کتنا دوہرا ہے، اور حکمرانوں کا رویہ دیکھیے۔ ہمارے سب کے ہم چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، زید عمر بکر جو بھی ہے، کہ یہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ جبر ہو رہا ہے، لیکن گھر سے نکلنے کو کوئی بھی نہیں دیا۔ اور بالکل ایگزیکٹ یہی وہ موقع تھا میدان کربلا کے اندر، جب حضرت امام حسین اور آپ کے بچوں کو شہید کیا جا رہا، جب وہاں پر تلواریں چلائی جا رہی تھی، تو وہاں پر یہی کہہ رہے تھے کوفی، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جبر ہو رہا ہے، اور اس کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، لیکن میدان میں نہیں جا کر کود رہے تھے۔ بس یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ ابھی جو ہے وہ انہوں نے سوال کیا ہے، وہ بھی درمیان میں آ گیا ہے، تو بات بھی اسی سے ریلیونٹ آ گئی۔ کافر اور منافق میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے، کافر علی اعلان بات کرتا ہے کفر کی، علی اعلان کفر کرتا ہے، لیکن منافق وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے، میں مسلمان ہوں، لیکن اندر اس کے نفاق ہے، اندر منافقت ہے۔ اور پھر منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں، منافق اعتقادی ہوتا ہے، ایک منافق عملی ہوتا ہے۔ اعتقادی منافق جو ہے ہی کافر، جو ہے ہی کافر، پکا کافر ہے، لیکن وہ مسلمانوں کا روپ دار کر مسلمانوں میں شامل ہوا، جس طرح یہ راک ایجنٹ یہاں پر جو ہے جی خودکش حملے ٹارگٹ کلنگ، یہ سارے کے سارے وہی کرواتے تھے، اور مسلمانوں کے اندر آ کر شامل ہوئے تھے راک ایجنٹ، اور کئی پکڑے بھی گئے تھے، مسلمان بن کے یہاں پر پھرتے تھے۔ تو وہ مسلمانوں کا روپ دار کر پھرتے ہیں، لیکن اندر سے پکے کافر ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں اعتقادی منافق، یعنی وہ اندر سے بھی منافق ہے، اوپر سے تو منافق ہے ہی ہے، اور یہ 100% کافر۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جسے آپ عملی منافق کہتے ہیں، جو کام منافقوں والے کرتا ہے لیکن اندر سے مسلمان ہے۔ جھوٹ بولنا منافقوں کا کام ہے، بددیانتی کرنا منافقوں کا کام ہے، امانت میں خیانت کرنا منافقوں کا کام ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں منافقوں کی نشانی دیکھیں، ان المنافقین اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب نماز کے لیے اٹھتے تو سستی کرتے ہیں، نماز میں سستی کرنا یہ منافقین کا کام ہے۔ پھر آپ بات کیجئے منافقوں پر بھاری ہے،
کون کون سی نمازیں؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. بس یہ بات ذہن میں رکھیے، فجر بھی نہیں پڑھی جا رہی، عشاء بھی نہیں پڑھی جا رہی. گو ہم منافق نہیں ہیں، لیکن کام یہ منافقوں والا، یہ بات یاد رکھنا. تو منافقوں کی نشانیاں بہت زیادہ بتائی گئی. جھوٹ بولتے ہیں بات بات پہ، اور نماز میں سستی کرتے ہیں، لڑنے سے ڈرتے ہیں، اللہ کی راہ میں گھبراتے ہیں. کہاں جائے گا یہ مال، کہاں جائے گی جائیداد، کیا بنے گا اس مال و دولت کا، یہ جو جوڑ رکھا ہے جمع پونجیاں ہیں، زخم لگ جائیں گے، تکلیفیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی. یہ ساری چیزیں یہ نفاق کی علامت ہے، یہ ضعف الاعتقادی کی علامت ہے. تو عزیز دوستو، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ مولوی صاحب ہمیں جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، جنگ میں نہیں، لیکن جب اٹھنے کی جو ہے وہ موقع آتا ہے، جھک گیا نادان سجدے میں جب وقت قیام آیا، تو جب جہاد کا موقع آیا تو پھر جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے مسلمانوں کو. جب جھکنے کا موقع آتا ہے تو پھر جھکنا ضروری. اس لیے اقبال کہتے ہیں آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا ابوال طاؤس و رباب آخر. قوموں کی تقدیریں کیسے بدلتی ہیں؟ قوموں کی تقدیریں ایسے نہیں بدلتی جی بس جہاد یہ ہے کہ آپ جی نفس کا جہاد کریں، سوئے رہیں، ٹھیک ہے، اور جناب کسی کو کچھ نہ کہیں، بالکل ایسے خاموشی اختیار کریں، جو کرتا ہے کرتا رہے. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد یہ ہے آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، کیسے قوموں کی تقدیریں بدلتی ہیں. شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. ایک ہاتھ میں تلوار ہو، دوسرے ہاتھ میں قرآن. اسلحہ بھی ضروری ہے، قرآن تلاوت قرآن بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ صرف نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، تسبیح پھیرتے رہیں، ٹھیک ہے، بس جی ہم تو یہی جہاد ہے اصل اس دور. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد پہلے اسلحے کا جہاد ہے، بعد میں نماز اور تبلیغ کا جہاد. شمشیر و سنا اول یہ پہلے، طاؤس و رباب آخر تبلیغ اور جو ہے نماز پریزیں اور تلاوت قرآن یہ بعد میں. یہ ہے اصل جہاد کا کانسیپٹ. تو عزیز دوستو، یہ نفاق کی علامت ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ منافق کی علامات جس میں پائی جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کاذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا بَعَدَ خَالَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. ابھی تو مینا خانہ، امانت دی جائے تو خیانت کرے. اپنے بھائی کو امانت دینے سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں واپس بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی، امانت میں خیانت کرے. اور ایک اور نشانی بتائی گئی حدیث پاک کہ جب لڑائی جھگڑا کسی سے ہو جائے، بالفرض جھگڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کے معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، اس کو سنجیدگی کے ساتھ سلجھا لینا چاہیے. بھی بیٹھ کے بات کر لیتے، دو چار لوگوں میں بیٹھ کے بات کر لیتے. لیکن یہ کیا ہوا کہ جھگڑا کیا ہوا جناب، فضول بکنا شروع کر دیا ہے، ایکسائٹڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے سے باہر ہو گیا ہے، برداشت نہیں رہی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو یہ بھی منافق کی علامت. فرمایا کہ جب اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو فضول بکے. تو جو شخص زبان پر کنٹرول نہیں کر پاتا تو وہ بھی سمجھ لے کہ ایک منافق کی علامت ہے. یہ علامات ہے منافق کی. اور جو اعتقادی طور پر ہو وہ کافر ہوتا ہے، اور جس میں یہ علامات پائی جائے وہ ہوتا تو مسلمان ہے لیکن اس کے کام منافقوں والے ہیں. تو عزیز دوستو، اللہ نے فرمایا کہ مستھم البأساء والضراء وزلزلوا. تو میں نے بتایا کہ یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس پر بات ہو رہی. تو دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ رزق حلال نہیں، رزق حلال نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص یوں ہاتھ اٹھا کے لمبے لمبے ایسے اوپر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام. اس کا پہننا حرام کا ہے، اوڑھنا حرام کا ہے، نہ اپنا لباس، نہ اپنا کلچر، نہ اپنی تہذیب، تو سب کچھ تو اس کا حرام کا ہے. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ روزی کہاں سے آ رہی ہے، کیسے کما رہا ہوں. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے. تو یہ دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب انسان کا ظاہر اور باطن پاک صاف ہوتا ہے، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو عزیز دوستو، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاء، پہلے بھی اللہ نے قوموں کو آزمایا، ان پر تکلیفیں پہنچی، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے. کئی جو ہے وہ فرعونوں نے ان پر حملے کیے، ان کو مارا گیا، ان کے بچوں کا قتل عام کیا گیا. فرعون نے 6 لاکھ بچوں کا قتل کیا تھا. آج نیتن یاہو اس کی دوبارہ رسم کو دہرا رہا ہے. یہ وقت کا فرعون ہے، دوبارہ پھر اس رسم کو دہرا رہا ہے. تو 6 لاکھ بچوں کا اس نے قتل کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو. اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے گھر میں رہ کر پرورش پائی. یہ خدا کا کمال ہے.
اللہ چاہے تو ابابیلوں سے جو ہے وہ اس کو جو ہے ابرہا کے اور اس کے لشکروں کو مروا سکتا ہے۔ تو وہ وقت کے نبی وہ بھی کہنے لگے متا نصر اللہ، اے پروردگار عالم تیری مدد کب آئے گی، مدد کب آئے گی؟ لوگ گھبرا گئے۔ میں نے کہا کہ وہ پہلی امتیں تھی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے۔ یہ گھبرانے والے نہیں ہیں، ان کے بچے قربان ہو گئے، گھر برباد ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ صابر ہیں۔ تو رب ذوالجلال ظالم کے ظلم کی انتہا کو دیکھ رہا ہے اور صابر کے صبر کی انتہا کو بھی دیکھ رہا ہے، اور بالآخر فتح جو ہے وہ صابرین کی بھی ہوگی، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اور ہماری بھی دعائیں مکمل طور پر صابرین کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائے۔